اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دودھ پلاتے رہو، لہذا جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ خوف کرنا نہ غم، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ فرعون کے لوگوں نے ان کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر غلطی کر رہے تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا کہ ہم اسے اولاد بنا لیں گے۔ اور وہ لوگ جان بھی نہیں رہے تھے، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار تھا، قریب تھی کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیں اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھالتے، تاکہ وہ ہوں ان لوگوں میں سے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ سراغ لگاؤ اس بچے کی، تو وہ دور سے انہیں دیکھ رہی تھیں اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے سے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو قبول نہ کریں۔ تو ان کی بہن نے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایسے گھر والوں کے بارے میں بتلاؤں جو ان کی پرورش کرے اور وہ ان کی خیرخواہ بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کریں اور یہ بات جان لیں کہ اللہ ہی کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ قصص کی تفسیر شروع ہوئی ہے، اور اس سورت کے آغاز میں یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر ابتدائی 43 آیتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی یعنی بچپنے کی زندگی کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اتنی تفصیل سے کسی اور سورت میں بچپنے کے حالات کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے، اور اس کے ذریعے جو بات بتلانی ہے وہ یہی بتلانی مقصود تھی کہ دیکھیے یہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ یہ جو ساری تفصیلات تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کر رہے ہیں وہ ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کتاب تو ایسی تھی نہیں دنیا میں پہلے سے موجود جہاں یہ تفصیلات موجود ہو، نہ کوئی ان کو جاننے والا موجود تھا، لہذا بس ایک ہی راستہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا راستہ۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر دلیل قرآن نے پیش کیا کہ دیکھو یہ ساری تفصیلات آپ کو جو معلوم چلی ہے وہ کہاں سے معلوم چلی؟ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم چلی، اور وحی جس پر آتا ہے وہی پیغمبر اور نبی ہوا کرتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی حقانیت کو اس صورت کے اندر ثابت کیا گیا ہے۔ لہذا
موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو چند باتیں آئیں اس سے پہلے کی 2-4-6 آیتوں کے اندر وہ یہ تھی کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے حالات کو بیان کریں گے، اور اس بیان کرنے کا مقصد یہ تاکہ مومنوں کو کیا ہو، فائدہ حاصل ہو۔ یہ بتلائی گئی کہ دیکھو فرعون جو ہے وہ سرزمین کے اوپر بہت زیادہ سرکشی کر رہا تھا، اور اس نے لوگوں کو دبا رکھا تھا، اور ایک قوم کو تو اس طریقے سے دبا کر رکھا تھا وہ کہ ان کے بیٹے کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو کسی نجومی نے بتلا دیا تھا کہ اس قوم کے اندر پیدا ہونے والا ایک بچہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اسی کے ذریعے تمہاری سلطنت زوال پذیر ہوگی، لہذا اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ کسی بچے کو زندہ چھوڑا ہی نہیں جائے تاکہ کوئی بچہ جوان ہو کر میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے۔ تو یہ تو ایک تدبیر اختیار کی کس نے؟ فرعون نے اور فرعون کے لشکروں نے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ دوسری طرف ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو بالکل دبا کر رکھا گیا ہے یعنی بنی اسرائیل کو، ہم ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں اور انہی کو ان ساری چیزوں کا موارث اور مالک بنا دیں، یعنی ان کو اقتدار بخشیں اور اس غلامی کی زندگی سے ان کو آزادی عطا کریں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام یہ تھا، دوسری طرف اللہ نے کہا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو اقتدار دے دیں اور فرعون اور حامان کو وہ چیز دکھلائیں جس سے بچنے کی تدبیر اختیار کر رہے تھے، جس سلطنت کے زائل ہونے سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، تدبیر اختیار کر رہے تھے، وہی چیز ان کو دکھلا دیں کہ دیکھو تمہاری تدبیر کام نہیں آئی اور ایک دن تمہاری سلطنت کو زوال پہنچا، اور جس زوال سے بچنے کے لیے تم بچوں کو بچپن میں ہی قتل کر ڈالتے تھے، ہم نے انہی میں سے اس بچے کو جس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت کا خاتمہ تھا، ہم نے اس کو تمہارے ہی گھر میں پرورش دی اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اب کیا واقعہ ہوا اس کا آج تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد معمول کے اعتبار سے وہی ہوا، کیونکہ وہاں وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر فرعون کے درباریوں کو اور فرعون کے لشکروں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو میرے بچے کو بھی لے جا کر قتل کر دیں گے، لہذا وہ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات القاء کی، الہام کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو پر وحی بھیجی، کیا بھیجی وحی؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، کیا کرو تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ یہاں وہی اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، مطلب دل میں بات ڈالنا۔ قرآن نے یہ کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، وحی کی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ وحی ہے جس کے ذریعے جو اصطلاحی وحی ہے جس کے نازل ہونے سے سامنے والا نبی اور رسول ہو جاتا، بلکہ یہاں پر وحی اپنے لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی سے مراد کیا ہے، کسی کے دل میں کوئی بات الہام کر دینا، ڈال دینا، تو اس کو عام لغت میں کیا کہا جاتا ہے، وحی کرنا۔ تو یہاں بھی وحی سے مراد وہی عام لغت، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبی اور رسول نہیں بنایا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اس بچے کو فی الحال تم دودھ پلاؤ، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہاں دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں یہ خوف ہوگا، اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ تم پکڑی جاؤ گی اور تمہارے بچے کو یہ لوگ اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے، تو اس وقت تم کرنا یہ کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دینا، ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اسی کے ساتھ ان کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو ماں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے۔ آدمی اپنے بچے کو پانی کے قریب نہیں جانے دیتا ہے کہ کہیں میرا بچہ ڈوب نہ جائے، اسی ماں کو حکم کیا ہو رہا ہے کہ اس بچے کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دو۔ تو لامحالہ ماں کو غم ہوگا اور ماں کے دل میں خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جان لو کہ نہ تمہیں غم کرنا ہے نہ کسی قسم کا خوف محسوس کرنا۔ کیوں؟ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کیونکہ تم آج ڈال دو، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اس بچے کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔
یہ لوٹ کر بچہ کہاں آئے گا؟ تمہارے ہی پاس آئے گا۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم یہ بچپنے میں تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اس بچے کو ہم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو رسول بنایا، ویسے ہی تمہاری بچوں کو رسالت و نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، اس عہدے پر ان کو رکھا جائے گا۔ یہ دو وعدہ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کو ایک طرف تسلی بھی دے دی ان کی والدہ کو کہ آپ کو غم وغیرہ نہیں کرنا ہے، آپ کا بچہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا، ہم لوٹائیں گے اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ چنانچہ ہوا یہی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لہذا ہوا یہ کہ وہ صندوق تیرتے تیرتے فرعون کا جو محل تھا اس کے قریب جو ساحل کا حصہ تھا وہاں پر آ کر ٹھہر گیا۔ فرعون کے محل کے قریب جو سمندر کا جو کنارے والا حصہ تھا، ساحلی سمندر تھا، وہاں پر آ کر یہ صندوق پہنچ گیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، چنانچہ ہوا یہ کہ فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا، فرعون کے لوگوں کے ہاتھ یہ صندوق لگ گیا۔ قرآن نے کہا کیوں لگا پتہ ہے؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، مقصد یہ تھا تاکہ یہی جو بچہ ان کے ہاتھ لگ رہا ہے یہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے، ان کا دشمن بنے آگے چل کر اور ان کے لیے غم کا ذریعہ بنے، یہ ہمارا مقصد تھا، اسی وجہ سے ہم نے انہی کے ہاتھوں ان کو پہنچا دیا۔ قرآن نے کہا یہ کیوں؟ کیونکہ ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، کیونکہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کا جو لشکر تھا یہ سب خطا کار تھے، یہ سب غلطی پر تھے، یہ لوگ ظلم و زیادتیاں دنیا کے اندر کر رہے تھے، اس لیے ہم نے اس بچے کو ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنایا۔ لہذا ہوتا یہ کہ فرعون کے دربار میں وہ بچہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جب فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے تو فرعون کی بیوی کو یہ بچہ بہت پسند آ جاتا ہے، فرعون کی بیوی کو یہ بچہ انتہائی پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر شفقت اور محبت ڈال دیتے، لہذا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا۔ اب ہوتا یہ کہ فرعون دیکھتا ہے کہ بچہ کوئی کس کا یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور فرعون کو تو یہ پتہ تھا، نجومی بتلا رکھا تھا کہ ایک بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، لہذا فرعون ارادہ کرتا کہ اس بچے کو قتل کروا دو۔ قتل کرنے کا وہ حکم دینے والا ہوتا ہے کہ اتنے ہی اس کی بیوی، فرعون کی بیوی جس کا نام کیا تھا؟ حضرت آسیہ، جو بعد میں چل کر اسلام بھی لاتی ہیں، وہ کہتی ہیں فرعون سے ارے یہ بچہ تو میرے اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا آگے چل کر، قرۃ عین لی ولک، میری بھی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے بھی بچہ کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ اولاد انسان کے لیے کیا ہوا کرتی ہے؟ بچپنے میں اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، اولاد کو دیکھ کے انسان کے دل میں قرار اور سکون پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو ٹینشن فری محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پریشانیوں اور گھبراہٹوں اور بے چینیوں کو دور کرنے کی صفت اللہ نے بچوں کے اندر رکھ رکھی ہے۔ لہذا فرعون کی بیوی کہنے لگتی ہے کہ بھائی یہ بچہ کیا ہے؟ میری اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا لا تقتلوا، اس بچے کو قتل نہ کرو، اس بچے کو قتل کرنے کا حکم نہ دو، ہو سکتا ہے ینفعنا اور نتخذ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے کہ بچہ آگے چل کے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ بھائی اولاد سے فائدہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لوگ اولاد سے انسانوں کو فائدہ حاصل ہوا کرتی ہے یا نہیں ہوتی؟ والدین کو فائدہ حاصل ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے بھائی اس بچے کی پرورش کی جائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے، ایسا کریں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، ہمیں یہ کیا کرے گا؟ فائدہ پہنچائے۔ قرآن نے کہا وہم لا یشعرون، یہ ادھر یہ پلان کر رہے تھے اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارے لیے کیا بننے والا ہے، وہم لا یشعرون۔ لہذا ایک تو معاملہ ادھر یہ ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دے دیا اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل سے تیرتا ہوا بچہ فرعون کے دربار تک پہنچ جاتا اور کسی طریقے سے فرعون کی بیوی فرعون کو اس بات پر آمادہ کر لیتی ہے کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو اپنے اولاد بنا کر ہمیں رکھنی ہے۔ دوسری طرف اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل
بے قرار رہتا ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوا, کہاں گیا میرا بچہ, چونکہ بچہ کو دریا میں ڈال دیا گیا, اب پانی میرے بچے کو بہا کر کہاں لے کر گیا ان کو تو یہ خبر ہی نہیں ہوتی ہے. لہذا کہا یہاں پہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے, اتنا بے قرار تھا دل, ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھالتے تو وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی کہ میرا ایک بچہ اور میں نے اس بچے کو کیا کر دیا ہے دریا میں. اگر وہ اس راز کو ظاہر کرتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جو بچہ تیرتا ہوا فرعون کے دربار تک پہنچا وہ دراصل کس کا بچہ ہے, بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہے. اور جب بنی اسرائیل کا بچہ ہونا اس کا معلوم ہو جاتا تو لوگ فوراً قتل کر دیتے. تو قرآن نے کہا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا, اگر موسیٰ کے والدہ کے دل کو ہم نہ سنبھالتے ہیں, قرآن خود کہہ رہا, اللہ کہہ رہا, اگر ہم نہ سنبھالتے ان کے دل کو تو وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی. اتنا زیادہ وہ بے قرار اور پریشان کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی. اور قرآن نے کہا کیوں ہم نے اسے کیا معلوم ہے, لتکون من المؤمنین, تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے. چونکہ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا, ہم اس بچے کو لوٹا کر تمہارے پاس لائیں گے اور اس کو ہم آگے چل کر رسول بنائیں گے. تو ہم نے اسی لیے راز ظاہر ہونے نہیں دیا تاکہ ان کو ہمارے اس وعدے پر سچا یقین ہو جائے, اور جب وہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا ہوتا دیکھیں تو ان کو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والے ہیں. ان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے ان کے دل کو اس موقع پر سنبھالا اور ان کی زبان کو ہم نے بند رکھا تاکہ وہ اس راز کو ظاہر نہ کریں. ایسا ہوتا یہ ہے وقالت لاختہ قصیہ, بھائی بچے کو تو ڈال دیا لیکن پیچھے پیچھے اپنی بیٹی کو لگا دیتی ہیں وہ, اور کہتی ہیں موسیٰ السلام کے بہنوں کہ جاؤ اور بچے کا سراغ لگاؤ کہ ہوا کیا, میرا بچہ گیا کہاں, کس کے ہاتھ لگا, بچا یا نہیں بچا. ایسا تو نہیں ہے کہ پانی میں ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گیا. لہذا بیٹی کو ان کے پیچھے پیچھے لگا دیتی ہیں. وہ بھی دوڑتے دوڑتے کنارے کنارے سے, یعنی جیسے جیسے صندوق چل رہا ہوتا ہے وہ بھی کنارے کنارے دوڑتے دوڑتے پانی کنارے کنارے صندوق پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتی رہتی ہیں. لہذا ہوتا یہ فبصرت بہ عن جنب, جہاں بچہ جا کر ٹھہرتا ہے نا, اور پھر وہاں جب فرعون کے لوگوں کے ہاتھوں وہ لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کن لوگوں نے بچے کو اٹھایا, بچے کو لے کر لوگ کہاں پہنچے, اس بچے کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. فبصرت بہ عن جنب, وہ دور سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. وہم لا یشعرون, اور ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا, فرعونیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے, جس نے ڈالا ہے وہ نگرانی بھی رکھ رہا ہے, اس کی بہن اس بچے کے پیچھے پیچھے آ بھی رہی ہے, وہ دیکھ بھی رہی ہے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو کچھ پتہ. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طرح کہیں سے کچھ تیرتا ہوا کوئی بچہ چلا آیا, کس کا بچہ ہے, کہاں سے آیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا یہ سارا معاملہ بہن کی آنکھوں کے سامنے تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لایا جاتا ہے اور فرعون کی بیوی اپنے شوہر کو کسی طریقے سے منا لیتی ہے اس بچے کو زندہ رکھا جائے, قتل نہ کیا جائے, تو اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ بھائی بچہ ہے, بچے کو سب سے پہلے کیا چاہیے, دودھ. بچہ بھوکا ہوتا ہے, اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی بھوک کا اظہار کیسے کرتا ہے, رو کر کرتا ہے. یہ رونا دراصل ایک زبان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر بچے کو دے رکھی ہے, اور یہ انٹرنیشنل زبان ہے, چاہے بچہ عرب کا ہو یا چین کا, امریکہ کا ہو یا انڈیا کا, روتا ایک ہی زبان میں. رونے کی لینگویج میں کوئی فرق نہیں ہے. رونے کے وقت جو ساؤنڈ نکالتا ہے, ساؤنڈ ہی تو آواز ہے. ہمارا آپ ایک ساؤنڈ نکال رہے ہیں تو اس انداز سے نکال رہے کہ اس کو آپ اردو زبان سمجھ رہے ہیں. یہی ساؤنڈ کسی اور انداز سے نکلے گا تو آپ اس کو انگریزی زبان سمجھیں گے, کسی اور انداز سے نکلے گا تو آپ اس کو عربی زبان سمجھیں گے. اصل چیز کیا ہے, والیوم. تو رونا ہی بچے کا دراصل کیا ہوتا ہے, ایک والیوم ہوتا ہے, اور اللہ نے ہر بچے کو رونے کا ایک ہی اسٹائل دیا, ایک ہی انداز دیا ہے, ایک ہی طرح کے الفاظ بچے رونے میں, ایک ہی طرح کا ساؤنڈ بچے نکالتے ہیں, تاکہ پوری دنیا میں بچہ کہیں بھی رہے تو وہاں کے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس بچے کو کیا لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. اگر رونے کا اسٹائل الگ الگ ہوتا تو بھائی ایک بچہ اگر کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, جیسے مان کر چلیے ایک بچہ آپ کہیں دیکھتے دیکھیے موسیٰ اسلام ہی لگا, اب کسی کو تو پتہ نہیں تھا بچہ کون ہے, اگر وہ کسی اور زبان میں رو رہے ہوتے تو کیا لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنی بڑی قدرت ہے انسانوں پر, ذرا غور کیجیے, صرف اس قدرت پر غور کیجیے کہ اللہ نے سارے بچے کو رونے کی ایک زبان دی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے
کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے پاس سوائے رونے کا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے. اور یہی ہتھیار اگر مبہم ہوتا، بعض لوگ سمجھتے بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو بچے کے لیے مشکل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غور کیجئے، یعنی کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے، رونا اور رونا بھی ایک ہی زبان کی، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ بتائیے اگر لوگ نہیں سمجھتے کیوں رو رہا ہے، ہوتا ہے گھر میں کئی بار کا بچہ پریشان رہتا ہے، روتا ہے، آپ اس کو لاکھ کھانے دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ بے چین ہوتے ہیں، بچہ بے چین ہوتا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کیوں رو رہا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ آدمی ڈاکٹر پاس لے کر بھاگتا ہے، بھائی دیکھو میرے بچے کو ہوا کیا ہے، معلوم تو کرے رو کیوں رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پہ تکلیف ہے، کیونکہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے رونے کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچے کے اندر بھوک ہے، یہ کیفیت لوگ جانتے ہیں. لہٰذا ہوتا یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. اب معاملہ آتا ہے دودھ پلانے کا، تو اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ تم کسی کے دودھ کو پیو گے ہی نہیں. ہوتا ہے نا بہت سے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں نہ ماں کا دودھ لگا رہا ہے، نہ کسی دائی کا دودھ لگا رہا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ڈبے کا دودھ لائیں یا گائے کا لائیں. دودھ آج کل تو زیادہ تر بچے کیا ہیں، ڈبے کے دودھ سے ان کی پرورش ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جان اور صحت جسم کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈبے کے بچے ہیں. آج کل کس چیز کے بچے ہیں؟ ڈبے کے بچے ہیں. نہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، نہ کسی دائی اور دودھ پلانے والی کا دودھ پینے کو تیار ہوتے ہیں. ہوا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ پابندی لگا دی. کیا لگا دی؟ کہ کسی کا دودھ تم اپنی زبان سے لگاؤ گے نہیں. اب بھائی یہ لوگ پریشان، کسی کا دودھ. اب محل میں ایک سے ایک لوگوں کو بلایا گیا، بھائی دودھ پلایا جائے، ہے نا. فرعون کے گھر کا بچہ ہے، لیکن بچہ جو ہے ایسا بچہ کہ دودھ اپنے منہ میں لگائے نہیں رہا. اب یہ سارا ماجرا کون دیکھ رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ کا نظام دیکھے، اللہ کیسے نظام بناتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا موسیٰ کی والدہ سے، اس بچے کو لوٹا کر تمہارے پاس لائیں گے. تو اللہ نے اس کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا کہ دنیا کی ساری عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا. ان کی زبان کے اوپر یہ پابندی تالا لگا دیا کہ کسی کا دودھ وہ قبول کرنے کو تیار ہو ہی نہیں رہتے. لہذا فقالت، اتنے ہی میں ان کی بہن بھی آ جاتی ہے اور آ کر کہہ پڑتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت، ہم آپ کو ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتائیں یکفلونہ، جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے، وہم لہ ناصحون، اور اس بچے کے ساتھ خیرخواہی کا ہی معاملہ کریں گے. اس بچے کی پرورش بھی کریں گے، کر دیں گے، اور اس بچے کے ساتھ خیرخواہی کا بھی وہ معاملہ کریں گے. تو لوگ پوچھتے بھائی کون ایسے گھر والے ہیں، بلائیے ان کو. لہذا ہوتا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر آتی ہیں، اور ان کی والدہ آ کر جیسے ہی دودھ پلاتی ہیں فوراً دودھ قبول کرنا شروع کر دیتے. قرآن نے کہا فرددناہ الی امہ، اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا. وعدہ تھا نا بچے کو ڈال دو دریا میں. دیکھیے یہ اللہ کے وعدے پر یقین، اللہ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کر کے انسان عمل تو کر کے دکھلائے. اللہ اپنے وعدے کو سچا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے. قرآن نے کئی جگہ کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے. دیکھیے اس واقعے کے اندر اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ عبرت دیا کہ دیکھو موسیٰ کی والدہ نے اللہ پر یقین کر کے، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. دریا کے حوالے کرنا آسان ہے اپنی اولاد کو، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا. اللہ نے اپنے وعدہ پورا کس طریقے سے کیا؟ اس طریقے سے کیا کہ وہ بچہ دنیا کی کسی عورت کا دودھ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. دودھ پیا تو کس کا پیا؟ اپنی. اب بتائیے دودھ ایک ایسی ضرورت ہے بچے کی کہ اس کو پورا کیے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے. بتائیے کوئی بچہ ہے اس کی ضرورت دودھ ہے، کیا اس ضرورت کا ہے بھائی اس کے بدلے کچھ اور دیر کے کام چلا دو، پانی پلائے کام چلا دو، کوئی لکوڈ پلا کر کام چلا دو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دودھ ہی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایسی ضرورت ہے دودھ کے، دودھ کا بدل کچھ نہیں ہے. بچہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کر سکتا ہے؟ کسی اور چیز سے آپ اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ایسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت بھی اللہ نے صرف اور صرف کہاں پورا کرنے کا راستہ رکھا؟ ان کی ماں کے دودھ میں ہی رکھا. یاد ہوا یہ کہ اللہ نے کہا فرددناہ الی امہ، کیا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا. کیوں؟ معلوم ہے 3-4 مقصد. پہلا مقصد کئی تقر عینھا، پہلا مقصد تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈک ہو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک
حاصل ہو، بھائی اپنی اولاد اپنے سے جدا ہو رہی ہو، انسان کتنا بے قرار ہوگا۔ قرآن پر کہا ہے کہ ان کی ماں اتنا بے قرار تھی کہ قریب تھی کہ اس راز کو ظاہر کر دیتی کہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو دریا میں ڈالا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو سنبھالا کہ نہیں، تمہیں ابھی راز کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے ان کے بچوں کو ان کے پاس اس لیے واپس لوٹایا تاکہ پہلا کام یہ ہو کہ ان کے دل کا قرار، بے قراری ختم ہو، قرار ملے، ان کو سکون ملے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو، اور ولا تحزن، اور اس وجہ سے تاکہ وہ غم نہ کرے۔ بھائی بچے کی جدائی معمولی بات ہے کیا؟ ایک ماں سے اس کے بچے کی جدائی اگر بڑھاپے کی عمر میں بھی ہوتی ہے تب بھی وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، چاہے جائے کہ بچپنے کی حالت میں جب بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، جب بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے، جب بچے کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بچے کی ماں سے جدائیگی یہ کتنے بڑے غم کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے کہا اس لیے ان کے بچے کو ان کے پاس لوٹایا تاکہ وہ غم نہ کریں۔ اور تیسرا سب سے بنیادی مقصد اور اس کے ذریعے آنے والی دنیا کو یہ تعلیم دینا ہے کہ دیکھو اللہ کے وعدے پر یقین ہو، کیوں؟ وَلِتَعْلَمْ، تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ ہی کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بچے کو میں تیرے پاس واپس لوٹا کر دکھاؤں گا، اللہ نے یہ دکھلا کر یہ بتلا دیا کہ تم یہ بات یقین کر لو، جان لو کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس لیے اتنا بڑا پورا پروگرام بنایا گیا، یہ تدبیر اختیار کی گئی، اور اللہ واپس لا کر بچے کو کہاں پہنچایا گیا؟ موسیٰ کی والدہ کے پاس پہنچایا گیا تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچ ہے، ہم بس اس یقین کے ساتھ اللہ کے وعدے پر عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا ہم سے جو مطالبہ ہے ہم اس کو کر کے دیں تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے اسی دنیا کے اندر دیکھیں گے۔ قرآن نے کہا وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین اس درجے کا ہے نہیں، اکثر لوگ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ لوگ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ جب یقین نہیں ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا اللہ کے وعدے پر تب تک آپ کو وہ وعدہ پورا ہوتے دکھے گا نہیں۔ ہمارا آپ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے میں آپ کس یقین کے درجے سے مانگیں اس کا اثر ہے دعا کے اندر۔ مانگنے کے وقت جب آپ جتنا نگیٹو تھاٹس اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کریں گے کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب پہلے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوگا ہی نہیں یہ کام، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، جب پہلے سے آپ کا یہ تصور ہے اور آپ کے ذہن میں بات ہے تو کہاں سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کر کے تو دیکھیے، کیوں نہیں پورا ہوگا؟ جب وہ اللہ دریا سے اٹھا کر ماں کے گود میں دوبارہ اپنے بچے اور اس طریقے سے پہنچایا کہ اگر پہلی مرتبہ بچہ اپنی ماں کے گود میں رہتا تو محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون تو ایسے بچوں کو زندہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور دوسری مرتبہ جتنا محفوظ رہا بلکہ پرورش تو پرورش اوپر سے اجرت، فرعون کے دربار سے ان کے لیے شاہانہ اجرت طے کی گئی۔ بھائی کوئی دودھ پلائے گا تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے شریعت اسلامیہ میں، یعنی اپنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس بچے کے باپ سے اجرت لے سکتی ہے۔ شرعی طور پر دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، تو وہ ماں لے سکتی ہے۔ جو بیوی ہے آپ کی وہ آپ سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی، اس کی اتنی ماہانہ اجرت ہوگی، آپ مجھے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ دودھ ماں پلا رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اجرت بھی کہاں سے مل رہی ہے؟ شاہانہ بادشاہ کے دربار سے اجرت بھی طے کر دی گئی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی حاصل ہو گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہوتے بھی دکھ رہا ہے اور ایمان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اور بہت تفصیل سے موسیٰ السلام کا واقعہ آگے، ابھی تو 13 آیتیں ہوئی ہیں، ابھی 30 آیتیں اور باقی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔